ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام ایسی وادی میں چھوڑ گئے جہاں پہ کوئی انسان تو درکنار، پرندے بھی نہیں تھے، پانی کا وجود ہی نہیں تھا، پانی کے بغیر زندگی ہی ممکن نہیں، لیکن بیت اللہ کی وہاں پہ نشاندہی ہو چکی تھی، کیوں چھوڑ گئے تھے؟ اور ہم ہجرت کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہجرت کرتے ہیں دار روٹی کے لیے۔ ہمارے کئی دوست، یہ بچہ ہمارا برطانیہ میں پیدا ہو، کیوں اس کو نہ وہاں کی نیشنلٹی مل جائے گی، اور خود اتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں کہ فلاں ہو جائے گا، یہ سہولت مس نہ ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام غیر ذی زرع ایسی وادی میں بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آئے جہاں پہ زراعت ہوتی نہیں تھی، عند بیتک المحرم، لیکن کیا تھا؟ حرمت والا گھر تھا۔ جب وہ تھوڑی سی کھجوریں، پانی کا مشکیزہ چھوڑ کے چل دیے تو پیچھے سے بیوی نے آوازیں دی، انہوں نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں۔ جب انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کا حکم ہے، کہنے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب ان کا بھی اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ عقیدہ، اللہ پہ ایمان پختہ تھا، تو پھر اللہ نے انہیں ضائع ہونے دیا؟ یعنی اللہ نے آب زمزم جاری کیا، سب کچھ کیا۔ تو اب بات کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ بھی ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے، اللہ ان کو دنیا میں حکومت دے گا۔ اب یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان گرنٹڈ تھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ اگر یہ تمہارے جیسا ایمان لے آئیں گے تو پھر ہدایت یافتہ ہے، پہلا پارہ اور آخر اس کا۔ اب آپ ہی بتا دیں کہ کیا صحابہ کو اللہ نے دنیا میں حکومت دی تھی کہ نہیں؟ جدھر کو جاتے تھے فتوحات ہوتی تھی کہ نہیں؟ ایران، روم، یہ اس وقت کی سپر پاوریں تھیں، کیا اللہ نے ان کو ان کے آگے سرنڈر کیا تھا کہ نہیں صحابہ کے سامنے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال اس بنا پہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کی مجلس میں، ایک دیہاتی آیا، چونکہ وہ تھوڑا سا تعلیم یافتہ کم تھا، اس نے باقیوں کی بات کو کاٹتے ہوئے آپ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب نہ دیا۔ صحابہ نے کہا کہ شاید آپ نے اس کی بات یا تو سنی نہیں، یا آپ نے کوئی اچھا فیل نہیں کیا، اچھا محسوس نہیں کیا۔ جب آپ ادھر سے فارغ ہو گئے تو باقی باتوں کے ساتھ آپ نے کہی کہ قیامت اس وقت آئے گی جب امانت اٹھ جائے گی۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا مراد امانت اٹھ جائے گی؟ اس کی کئی توضیحات بیان کی گئی ہیں، ایک یہ ہے سب سے آخری جو آپ نے بتائی کہ جب حکومت، عہدے، اقتدار، ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو دے دی جائیں گی، سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور اس کا یہ تو قرآن و حدیث میں ہے نا، اب ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ رشیا دنیا کی سپر پاور تھی، جب رشیا بڑے عروج پہ تھا تو امریکن ایجنسیاں اس کے خلاف کام کرتی تھی، ان کی سرد جنگ جاری تھی، 2 بلاک بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا حل، انہوں نے رشیا کی فوج کے اندر یا اہم عہدوں پہ جو مین ہیڈ تھا کسی طریقے سے اس سے رابطہ کیا، اسے کہا کہ ہم آپ کو ہر چیز دیں گے، آپ کے ذمہ صرف ایک کام ہے بس۔ وہ کام کیا ہے کہ اہل بندہ آگے نہ آئے، اوپر نہ آئے بس۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی بس کال کٹ لیجیے، اتنی بات کہی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد پھر رشیا کے ساتھ جو ہوا، رشیا ٹوٹا،
اب وہ جس نے یہ بات کہی، کتابیں لکھنے والے لکھتے ہیں، اور وہ بندہ رشیا کا اس وقت امریکہ بھی ہے، مزے کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کو نوازا جس نے اس کے لیے کام کیا۔ ایک افریقن یونیورسٹی کے مین گیٹ پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آج کل کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بمبوں کی، میزائلوں کی کم ضرورت ہے۔ آپ اس قوم کا نظام تعلیم، سسٹم آف ایجوکیشن، اس کو لوور کر دیں، سسٹم آف ایجوکیشن اس کو ڈاؤن سکیل کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا سسٹم آف ایجوکیشن خراب ہو جائے گا، پھر ان کے ججوں کے ہاتھوں انصاف کا قتل ہوگا، ان کے انجینئرز کے ہاتھوں میں ان کے روڈز کا، ان کی بلڈنگوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ان کے دیگر جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں وہ خود ہی قوم تباہ ہو جائے گی۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شاید اتنے ریسورسز، اتنے وسائل کسی کنٹری کے پاس نہ ہوں جتنے قدرتی وسائل ہمارے پاکستان کے پاس ہے۔ اگر نہیں تو آپ آج کل تو نیٹ پہ بھی ہر بندہ ہی باہر گیا ہوا ہے، سعودیہ کے اندر آپ گھومے ہیں، کتنے کے پودے لگ سکتے ہیں سعودیہ میں، کتنی کی نہریں بہتی ہیں، کتنی کی زرعی زمین ہے، آپ کو دیکھ لیں۔ جاپان کے اندر اگر آپ جائیں تو ان کا 15% علاقہ بھی اس قابل نہیں۔ سمندر کے پانی کے اوپر وہ کشتی نما چیزیں بنا کے، اس پہ مٹی ڈال کے، اس میں سبزیاں اگاتے ہیں۔ اپنے وہ کچن گارڈننگ کا کنسیپٹ دیا ہے، اپنے گھروں کے اندر جیسے ہم کو چیزیں لٹکاتے ہیں، ٹوکری نما چیزیں لٹکا کے، ان میں مٹی ڈال کے، ان میں سبزیاں اگاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس کتنا کچھ ہے۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، یہی مثلا ہمارا یہ مسجد کا چھوٹا سا پلاٹ ہے، تو یہ پچھلے سال انجیر حالانکہ اسے چھوٹے تھے تو میرے خیال میں ہم سے توڑے نہیں جاتے تھے، ہم نے کئی دوستوں کو دیے، جو نمازی تھے وہ بھی لے کے جاتے تھے، ختم نہیں ہوتے تھے۔ یہ ہمارے ڈار صاحب ایک دوست ہے، ان کے گھر میں ایک ہی بڑا پودا لگا ہوا ہے، وہ اکثر گرے ہوتے ہیں نیچے۔ یعنی ہمارا جو ملک ہے جس میں اگر ہم ایگریکلچر کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ پھر سورج کی روشنی، یہ جو سولر آج کل ہم تھوڑا سا کام کرنے لگے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا ہے، اور یہ بھی سازش کے ذریعے ہمارے ایک دور میں یہ ساری مشینری شروع میں خرید لی تھی، سولر سیل بنانے والی، سب کچھ آ گیا، لیکن باہر والے بڑی چالیں چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ خود بنا لیں گے، خود ٹرینڈ ہو جائیں گے، ہم سے کیسے خریدیں گے؟ انہوں نے کہا کہ تم ایسے کرو، تمہیں کتنے کا پڑتا ہے؟ انہوں نے دیکھا، کیلکولیٹ کیا، وہ اگر 75 پیسے کا سولر سیل پڑتا تھا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 65 پیسے میں دے دیں گے، آپ کو فیکٹری لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو اس وقت کے جو اوپر بیٹھے ہیں، وہ جیسے رشیا کا جرنیل خریدا، رشیا کا انہوں نے آفیسر خریدا امریکہ نے، تو ہمارے جو ہیں ان کو بھی وہ خرید لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے لگانی نہیں۔ تو یہ الیکٹرانکس کی چیزیں اگر ان کو استعمال نہ کریں کہ آپ کے گھر میں کمپیوٹر پڑا ہے، کچھ عرصہ پڑا ہی رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ ساری مشینری ہماری خراب ہوگی، تو ہم اس قابل ہی نہیں ہوئے کہ سولر سیل بنا سکے۔ حالانکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں تقریباً سارا سال سورج چمکتا ہے، اور سورج سے چاروں طرف کو، کیونکہ سورج سے جو روشنی نکلتی ہے، سورج کے گرد تو بہت سیارے ہیں، سورج تو زمین کی نسبت بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ زمین کا اس کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، سورج سے 1 سیکنڈ میں جو انرجی نکلتی ہے نا، 1 سیکنڈ میں، وہ لاکھوں سالوں کی اگر ہم اس کو سٹور کر سکیں، جیسے ہم نے یہ یو پی ایس لگائے ہیں، بیٹریاں لگائی ہیں، اگر کہیں پہ ہم سٹور کر لیں تو لاکھوں سالوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔
لیکن اب کوئی اہل ہو تو ادھر آئے. ہم نے تو استعمال تو کیا کرنا، باقی چھوڑیں. ہم تو آج کل بھی گھروں میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے سورج کی روشنی کو نہیں داخل ہونے دینا، ہم نے بلب آن کر کے ہی گھر میں رہنا ہے. ہر گھر میں دن کو بلب آن ہے. اور ریڈیشن ایک پولوشن کی، یہ آپ کو سموگ تو نظر آتا ہے نا کہ جی سموگ ہے، ایسے سانس کی بیماریاں ہیں، ایسے پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں. یہ ریڈیشن بھی ایک پولوشن کی قسم ہے. وہ ہم سوچتے نہیں کتنی قسم کی نکل رہی ہے. تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور پھر آ کے ہم نکالی میں ایسے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں جس کا ہم سوچتے ہی نہیں. اچھا، جس چیز کو ہماری قوم تھوڑا سا سٹینڈرڈ کا، سٹیٹس کا نام دے دے، بے شک وہ سٹیٹس نہ ہی ہو، میرے خیال میں خدمت کے جذبے کے تحت، معاشرے کی ضرورت کے تحت تو لیڈی ڈاکٹر بننا ٹھیک ہے کہ میں نے، لوگ صحیح کام نہیں کر رہے، لوگ خرابیاں کر رہے ہیں، میں نے لیڈی ڈاکٹر بن کے صحیح کام کرنا ہے، قوم کی خدمت کرنی ہے، غریبوں کا بھلا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی دار روٹی بھی کمانی ہے. ورنہ جتنی ٹف لائف ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے نا، شاید ہی کسی اور کی ہو، یا جتنی ذمہ داری اس پہ ہوتی ہے کسی اور کی ہو. مطلب لیڈی ڈاکٹر ہے، محلے میں ہے، رات کو ایمرجنسی بنی، اس کی نیند خراب، وہ ایمرجنسی میں آپریشن کر رہی ہے، اس کی نماز خراب. یعنی یہ ایک بہت مشکل کا سا کام ہوتا ہے، آسان نہیں. لیکن ہم اس لیے نہیں، ہم ایک سٹیٹس سمبلز بنا کے وہ بچے جو اس کے اہل بھی نہیں. اب دیکھیں نا، ہم نلائق مستری سے گاڑی مرمت نہیں کرواتے، حالانکہ گاڑی تو نہیں لے لیں گے آپ. چلو گاڑی نہ ٹھیک ہوئی تو کیا ہوا، پرزہ خراب ہو گیا، نیا لے لیں گے. لیکن جو بندے ڈاکٹر بننے کے اہل نہیں، آج کل کمرشل بنیادوں پہ ہم انہیں ڈاکٹر بنا رہے ہیں. یہ وہی جو میں نے مثال دی آپ کو شروع میں، وہ افریقن یونیورسٹی والی، جس کی بنا پہ ہماری صحت کا کباڑہ ہو رہا ہے. اور دنیا کے اندر، یہ پاکستان ہی نہیں لے رہی، یہ دنیا کے اندر باقاعدہ ریسرچ ہے کہ اتنے بندے بیماریوں سے نہیں مرتے جتنے علاج کروانے سے مرتے ہیں. یعنی علاج نہ کروانے سے کم مرتے ہیں، علاج کروانے سے زیادہ مرتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو جس لیول، دیکھیں اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی، اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہمیں مختلف قسم کے لوگ چاہیے. ہر بندے کے اندر اللہ نے کوئی خوبی رکھی ہے، جو اس کے اندر خوبی رکھی ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. اب بتائیں، صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا تھا جس کے ایمان پہ، جس کے کردار پہ ہم شک کریں؟ لیکن کسی کے اندر کوئی خوبی زیادہ تھی، کسی کے اندر کوئی خوبی زیادہ تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تقوی والے تھے. آپ نے لیکن انہیں کہا کہ ابو ذر، تو نے حکومت کے بارے سوچنا بھی نہیں، کہ وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتے تھے، بہت جلدی جو ہے نا وہ کہنے لگ جاتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا، جو بیڑا گرک ہو گیا. تو جس میں تحمل نہ ہو، برداشت نہ ہو، وہ بندہ حکومت نہیں کر سکتا. اب یہ نہیں کہ ہمیں ابو ذر غفاری کے ایمان پہ شک ہے، یہ اللہ نے ہر بندے میں جو خوبیاں اللہ نے حضرت عمر میں رکھی وہ عثمان غنی میں نہیں رکھی، جو عثمان غنی میں رکھی وہ دوسروں میں، یعنی کسی نہ کسی ایک خوبی میں کوئی نہ کوئی صحابی دوسرے سے آگے تھا. اور یہی آج کل ایک ملٹیپل انٹیلیجنس کا نظریہ ہے کہ ہر بندے کی ڈومیننٹ انٹیلیجنس، غالب ذہانت دوسرے سے مختلف ہے. جو اس کی غالب ذہانت ہے اسی فیلڈ میں اس کو کام کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، بچی کو جی ڈاکٹری بنانا ہے. اچھا، ابھی ایک صبح کی بات ہے، ہمارے ایک ملنے والے ہیں، وہ بچی کا جی بڑے خوش ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں پہ نہ کہیں داخلہ ہو سکتا ہے. اب ایک سال کی فیس تقریباً 20 لاکھ ہے. اب 5 سال آپ دیکھ لیں، یعنی آج کے لحاظ سے 1 کروڑ روپیہ ہے.
اب وہ 1 کروڑ روپیہ کیا اس لیے انویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس مسجد کو تو وہ 10 روپے بھی نہیں دیتے، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے جب بیٹی کا شاید آگے شادی یا رشتہ کہیں اچھی جگہ ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یہ ڈاکٹر ہے۔ تو میرے بھائی خدا را سوچے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرے گا، اچھے کام کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کریں گے۔ جو لوگوں کے اندر اچھا بننے کے لیے، لوگوں کے اندر بڑا بننے کے لیے اچھے کام کرے گا، یعنی یہ کام کروں گا لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لوگوں میں بڑا بن جوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اللہ اس کے دنیا میں جو اس کے عیب ہوں گے، جو چھپے ہوئے ہوں گے، جو اس کے پوشیدہ عیب ہیں، اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیں جن طریقوں سے ہم بڑا بننا چاہتے ہیں، یہ بڑا بننے والے ہے ہی نہیں، بڑا تو اللہ بناتا ہے۔ ابھی میں صفا اور مروہ کے بارے میں جو آیات ہے وہ پڑھ رہا تھا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، اور ان کی سعی، ان کا طواف حج کا رکن ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ وہاں پہ جب ہم دوڑتے ہیں کس کی یاد دلاتا ہے ہمیں؟ یعنی صفا مروہ پہ جب ہم سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، وہاں پہ کس کی یاد ہمیں آتی ہے؟ اللہ کے بعد حضرت حاجرہ کا ہی آتا ہے نا کہ وہ دوڑی تھی پہلی دفعہ یہاں پہ۔ اب ان کو اتنی عزت، اتنا مقام، انہوں نے یہ کچھ شو کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ کا حکم ہے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اب میں اپنے معصوم بچے کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں جہاں اللہ نے مجھے بٹھا دیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہ کوئی پراپوگنڈا، نہ لوگوں کے اندر، نہ کوئی اور، نہ کوئی سٹیٹس سمبل، کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو ان دا بیتک المحرم، ایسی وادی غیر ذی زرع، جہاں پہ کوئی ایگریکلچر، کوئی زراعت نہیں ہوتی، میں نے وہاں پہ چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ لِمُقِیمُ الصَّلَاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ اور آج ہمیں سب سے کم فکر اسی نماز کی ہے۔ یعنی صبح کو دیکھ لیں، اب دیکھو مجھے یہ بتاؤ کہ غریب کو زیادہ پریشانیاں ہیں یا امیر کو؟ اب غریب محلوں میں کیوں لوگ نماز پہ آ جاتے ہیں؟ کیوں اللہ نے ان پہ کم رحمت کی، اس لیے اٹھ کے آ جاتے ہیں؟ اور میرے اور آپ کے اوپر ہم صبح کو جی ہم بہت بڑے ہیں، ہم مسجد میں نہیں آ سکتے کہ اللہ نے ہم پہ زیادہ انعام کر دیا، یہ ہم شکر ادا کر رہے۔ اور سچی بات ہے کہ ہمارے اہل علم بھی نہیں بتاتے، اور محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن ایسے مولویوں کو، ایسے علماء کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی لگام پہنائی جائے گی، جو اس بنا پہ حق بات نہیں کہتے کہ جی لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا اب عزت، اب جس کو میں اور آپ عزت سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں وہ عزت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے ذلت اختیار کرو گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ذلت پسند کرتا ہے اپنے لیے، ہم کیسے ذلت اختیار کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے غلط کام ہوں گے، تم لوگوں کو روکو گے نہیں، لوگوں کو بتاؤ گے نہیں، یار وہ کیا کہے گا بڑا آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں ضرور سوال کریں گے، اللہ تمہارے اس بارے میں ضرور جواب طلبی کریں گے۔ جب اللہ جواب طلبی کرے گا تم کہو گے کہ یا اللہ میں ڈر گیا تھا، اللہ کہیں گے اس سے ڈر گیا تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو فانی تھا، مجھ سے تو ڈرا ہی نہیں، اس کے ڈر کی بنا پہ تو نے حق بات چھوڑ دی، اور میرے ڈر کی بنا پہ حق بات پہ عمل نہیں کیا۔ لوگوں کی نسبت تجھے مجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور وہ بندہ جو اللہ سے کم ڈرتا ہے، لوگوں کے سامنے اسے زیادہ شرم آتی ہے، وہ آپ نے فرمایا ذلیل ہے، اسے آپ نے فرمایا کہ وہ ذلت اختیار کرے گا۔
تو میرے بھائی ہماری سوچیں ہماری اور یقین جانیں، چونکہ خود سے کو تھوڑا سا پریکٹیکلی اللہ نے سمجھنے کی دین کو توفیق دی ہے، واللہ اور بھی تھوڑے بہت وہ کئی لوگوں کو ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں، کیونکہ میرا سبجیکٹ فزکس ہے، کو سائنٹسٹ سے بھی رابطہ رہتا ہے، کیونکہ میں فزکس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں۔ ابھی یہ ایک سیمینار ہے اتوار کو، اس میں کافی لوگ آئیں گے، یعنی وہ سائنٹسٹ ہوں گے، ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگی۔ ایسے ہی علماء سے بھی رابطہ رہتا ہے خطبہ جمعہ دینے کی بنا پہ۔ پھر کو ایجوکیشن میں رہے ہیں، ٹیچر ٹریننگ میں، اس میں مختلف ممالک کے جو وفود آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی ڈسکشن کہ جی آپ اپنے ملک کو کیسے آگے لے کے گئے ہیں، تمہارے ملک کی پالیسیاں کیا ہے، تمہارا نظام تعلیم کیا ہے، امتحانی نظام کیا ہے، فلاں کیا ہے، تو وہ بھی ہمیں دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو سر جگہ پہ رہے، یقین جانیں کہ جو کلیئرٹی، جو آپ کا ویژن، جو آپ کے ذہن کے اندر وسعت، اگر آپ نے صحیح دین پیدا کرتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں آتی۔ اگر آپ کہیں گے نا یہ اللہ نے ٹوٹے پھوٹے، ہم نہیں کہتے اللہ قبول فرمائے، کافی مساجد میں اللہ نے کام کرنے کی توفیق دی ہے، میرا جیسا مولوی کہتا ہے میں نے دین کی، اس دین نے مجھے بلند کیا، میں کون تھا؟ میرا والد ایک دیہات میں رہتا تھا، عام سی ہماری فیملی، ٹھیک ہے فیملی میں لوگ کچھ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن باقی ہمارا جو اپنا خاندان ہے، ہمارے اپنے خاندان میں ہمارا گھر نیچے تھا۔ تو اس دین نے ہمیں بلند کیا ہے، اس نے ہمارا تعارف کروایا ہے، آج میں اس کے ساتھ بے وفائی کروں؟ تو اس لیے میرے بھائی خدا را سوچو، یہ دین ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور میں نے اور آپ نے تو اس دنیا کی رہنمائی کرنی تھی، لیکن آج جو مسلمانوں کا حال ہے، مثلا یہ 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ جو ہم کر رہے ہیں، اچھا بنا دو پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جب ہمارے افیسر پنجابی ادھر کے ادھر جاتے بنگلہ دیش میں، تو وہ بنگالیوں کے تھوڑے سے قد بھی چھوٹے ہیں، تھوڑے سے رنگ بھی ہمارے سے ہم سے کم تر ہیں، ہم ان کو گھٹیا جانتے، ہم ان کو چھوٹا جانتے، ہم ان کو اس کو اپنے برابر کا نہ سمجھتے۔ کیا یہ مسلمانوں کا یہی مقام ہے؟ کیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح کس سے کیا تھا؟ ایک غلام کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ حضرت فاطمہ قریشیہ کا ایک غلام سالم کے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا، وہ سید نہیں تھے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ پوچھتے ہیں جی کیا سید زاد کی عورت دوسری برادری میں شادی کر سکتی ہے؟ اب یہ زیادہ پکے سید ہیں کہ حضرت زینب، کیا ان کا حضرت زید سے نکاح نہیں ہوا تھا؟ قرآن میں یہ واقعہ نہیں ہے؟ تو ہمارے ہاں ہم نے ان بنگالیوں سے نفرت کی۔ اچھا اس کے بعد پھر جنہوں نے پلاننگیں کرنی تھی انہوں نے ہندو ٹیچر رکھ دیے، انہوں نے اپنا بیج بویا، اور ہم نے وہاں پہ پھر عین موقع پہ، سچی بات ہے کہ دیکھیں ہم نے بھی سنی سنائی باتیں کی ہیں۔ کل ایک دوست ملے جنہوں نے کہا کہ جنرل نیازی کا میں نے ذاتی طور پہ 2 دفعہ ملا ہوں، میں نے انٹرویو کیا۔ میں نے کہا تم نے جنرل ہوتے کیا کیا؟ وہ کہتا جی میرے پاس 2 ہیلی کاپٹر تھے، ایک خراب تھا، ایک 40 کلومیٹر کے بعد خراب ہو جاتا تھا، اور مجھے جو اسائنمنٹ ملی تھی کہ بارڈر پہ لڑنا ہے، بارڈر پہ دفاع، باقی جو اندر کا دفاع ہے ہم ادھر سے کریں گے۔ تو کہتا انہوں نے اوپر سے اتار دیے شاتا برادر، تو اندر کے دفاع جنہوں نے کرنا تھا وہ کہیں اور تھے۔ یعنی ایک نہیں گیمیں چلتی، کوئی اور کہتا ہے جی میں آپ کا ہمدرد ہوں، لیکن وہ کہیں اور بکا ہوا ہے، کوئی اور بکا ہوا ہے۔ آج کل جو ہے نا جی وار کی طریقے مختلف ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ کے سامنے اللہ نے اس وقت افغانستان میں جو مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور جس کے بارے میں حمید گل نے کافی عرصہ پہلے کہہ دیا تھا، یعنی یہ جنگ کے طریقے بدل گئے ہیں۔ اب جب میدانوں میں لڑنے کے ساتھ ساتھ پلاننگ کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ، انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے ساتھ کئی طریقوں سے لڑی جاتی ہے۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ کچھ لوگ عرصے کے بعد لوگ کہیں گے کہ پہلے ISI نے امریکہ کی مدد سے رشیا کو شکست دی، اور پھر لوگ کہیں گے کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی۔ اچھا اب یہ تو ہم کہتے ہیں جی ہم ہی نہیں کرتے، وہ بھی کر رہے ہیں۔
وہ کوئی دیکھیں جب دو پہلوان کشتی لڑتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا آپ کو خراش بھی نہ آئے کہ آپ جو الادین کا چراغ ہیں کہ جی آپ نے بس جن ہیں آپ نے وہ ایسے کر دیا ویسے ہو گیا. یہ تو اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے. یعنی جب آپ کا ایمان مضبوط ہے اور اللہ کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. جب محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کے بدر کے مقام میں آ کے سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ یہی کچھ ہے, اگر یہ بھی نہ رہے تو تیرا نام کون لے گا. یہ نہیں کہا کہ ہم ختم ہو جائیں گے, ہمارا نقصان ہو جائے گا. یہ کہا کہ جس نظریے کی خاطر ہم زندہ ہیں یا اللہ وہ نظریہ باقی نہیں رہے گا. آج عبدالغفار کہتا ہے میری جان کو کچھ نہ ہو ایمان جاتا ہے تو جائے, میری اولاد کو کچھ نہ ہو وہ بے ایمان ہوتی ہے, بے نماز ہوتی ہے, جو بنتی ہے بنے, ان کو کھانے کو اچھا ملے, ان کے لیے گرم گیزر ہو, ان کی گاڑی اچھی ہو, لوگ کہیں گے جی اس کے اندر لباس بڑا اچھا ہے, اور خواہ اس کے اوپر فرشتے جو ہے نا بد دعائیں کریں. تو میرے بھائی خدا را سوچو سمجھو, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.